بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کون ہے؟ فرعون صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے۔ مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تقریباً 18 یا 19 فرعون آئے، جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب تھا یہ فرعون۔ اکثر لوگ اس کو نام سمجھتے ہیں۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا وہ بڑا ظہیر تھا، اسے طاقت کا غرور بھی تھا، گھمنڈ بھی تھا۔ ایسا ہے تقریباً 100 سال تک تو کبھی اس کو بخار بھی نہیں آیا، بیمار کبھی نہیں ہوا۔ تو آدمی کو جب کوئی تکلیف نہ آئے تو وہ غرور میں بڑھ جاتا ہے اور اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ میں سب سے زیادہ پاورفل آدمی ہوں دنیا کا، مجھے کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو یہی فرعون ہے جس نے اپنے زمانے میں یہ اعلان کیا تھا کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں، تمہارا رب بڑا میں ہوں، میری عبادت کرو۔ بات تو چل رہی تھی اور لوگوں کو اپنی خدمت پر معمول کرنے کی بجائے اپنی عبادت پر معمول کرتا تھا۔ ہزاروں لوگ اس کو سجدہ بھی کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا، فرعون نے خواب دیکھا، آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر اس کی گود میں گرا، نہ اس کے محل میں گرا، پھر آگ لگ گئی اور پھر آگ لگ گئی اس کے محل میں۔ وہ گھبرا کے صبح اٹھا، نجومیوں کو، کاہلوں کو بلایا کہ اس خواب کی تعبیر کوئی صحیح بتا دے۔ بہتوں نے الگ الگ تعبیر بتائی۔ جو بڑا ماہر نجومی تھا انہوں نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا، تیری سلطنت کو ہلاک کرنے کا باعث بنے گا۔ خواب کی تعبیر سننے کے بعد شاہی فرمان جاری کر دیا۔ اس نے بنی اسرائیل میں آج کے بعد جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے گا، کیونکہ وہ بچہ سلطنت کو ہلاک کرنے والا پیدا نہ ہو جائے۔ تو یہ اعلان کے بعد بنی اسرائیل خاندان میں جو لڑکا پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا، بیٹے کو ذبح کر دیتے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ 1 سال کے اندر انہوں نے 12,000 بچوں کو ذبح کیا، پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے۔ لڑکے کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، صرف ڈر تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ ولادت سے پہلے اتنے بچے مارے گئے۔ پھر اس کے درباریوں نے اس سے سفارش کی کہ ایسے ہی سب بچے مار دیے جائیں گے تو آپ کی خدمت کے لیے بچے کہاں سے ملیں گے؟ جوان کون ہوگا؟ تو 1 سال چھوڑا جاتا، 1 سال مارا جاتا۔ اتفاق ایسا کہ جس سال مارا جانے والا تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تھی۔ ان کی ماں حمل تھی۔ ان کا پیدا ہونے کا وقت جب قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بچائیں، جس انداز میں چاہے وہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ تہخانے چلی جائیں، تو وہ تہخانے میں چلی گئیں اور بچے کی ولادت ہوئی، لڑکا پیدا ہوا۔ اب وہ گھبرا گئی کہ یہ سال مارے جانے والا ہے، تو بنی اسرائیل خاندان سے تھی کہ میرا بچہ مارا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی کہ ایک صندوق لے لو لکڑی کا اور اس میں اس بچے کو ڈال کر دریا میں بہا دو۔ بھلا کوئی ماں کیسے بہائے؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو مضبوط کرتا ہے تو وہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ ان کی ماں صندوق میں رکھ کر بچے کو ایک دریا کے کنارے بہا دیتی ہیں اور اپنی بڑی بیٹی کو کہتی ہیں دیکھتے رہنا یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن تھی وہ دیکھتی ہوئی جا رہی تھی صندوق کے پیچھے۔ صندوق بہت بہتا باغیچے کے کنارے لگا۔ وہ باغیچہ فرعون کا ہی تھا اور فرعون کی بیوی وہاں پر ٹہلنے کے لیے شام کے وقت آیا کرتی تھی۔ جب وہ اپنی قنیزوں کے ساتھ وہاں آئی تحریر کے لیے تو ایک صندوق کو اپنے باغیچے کے کنارے لگا ہوا دیکھا۔ اٹھانے کے لیے کہا، اٹھایا گیا تو نہایت ہی خوبصورت بچہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوبصورتی دی۔ فرعون کے گھر میں کوئی بچہ نہ تھا، اولاد نہیں تھی۔ فرعون کی بیوی نے بچہ اٹھا لیا اور کہا کہ لاؤ، یہ بچہ بڑا خوبصورت بڑا حسین بچہ ہے، اور اپنے محل لے آئی۔ فرعون سے کہا کہ آج دریا میں بہتا ہوا ایک بچہ کنارے پر آ لگا،
میں نے اس کو اٹھا لیا۔ فرعون نے کہا کہیں یہ وہ بچہ تو نہیں جو میری سلطنت کو ہلاک کرنے کا سبب بنے گا۔ فرعون کی بیوی نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بنی اسرائیل خاندان میں پیدا ہوگا، یہ تو کسی دریا سے بہتا ہوا آیا ہے، پتہ نہیں کون سے ملک سے آیا، کہاں سے آیا۔ تو بہرحال اس کی بیوی نے یہ کہا کہ اس کو مت مارو، قریب ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ بیوی کی بات پر فرعون راضی ہو گیا اور اس بچے کو اپنے یہاں رکھ لیا۔ پیارے دوستو، آگے کی تفصیلات ہم پارٹ 2 میں آپ کو بتائیں گے۔ کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے، اور ہمارے چینل اسلامک کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔